لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات علی محمد وآل محمد. آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں آج کی اس عظیم شب کہ جو شب ولادت باسعادت جناب صدیقہ طاہرہ ام ابیہا حوراء الانسیہ بضعۃ الرسول زوجہ علی مرتضی ام الحسنین جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا تہ دل سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب آج کی اس عظیم شب کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جد ماجدہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ مولا ہم لوگوں پر آج کی شب یہ کرم کریں کہ اس ذکر کے طفیل میں ہم سب کے دلوں کو محبت اور ولایت جناب زہرا سے منور فرما دیں۔ جس سورے کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، بارہا آپ اس سورے کو سن چکے ہیں، سورے کی تفسیر میں اور اس کے معنی میں نہیں جانا ہے، اور مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے ایک حدیث کی زحمت آپ کو دینا ہے، بڑی دلچسپ وہ حدیث ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوا، کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا۔ کوثر کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ جس کے اندر کثرت سے کوئی شے پائی جا رہی ہو، یعنی اتنی کثرت ہو، کوثر یعنی اتنی کثرت ہو کہ اب اس کے اندر مزید اضافے کی گنجائش نہ پائی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ یہ معنی ذہن میں رہے چونکہ ابھی اس سے انشاءاللہ ضرورت ہوگی۔ کوثر کیا ہے؟ یعنی وہ چیز کہ اب اس کے اندر اور مزید اضافہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، مطلب امکان نہ ہو۔ آپ نے ایک گلاس لیا، گلاس کو ٹو دا برم، اوپر تک بھر دیا، اب اگر آپ سے کہا جائے اس کو اور بھریے تو آپ کہیں اس کے اندر اب گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ پورا لبادب بھر چکا ہے۔ کوثر یعنی اتنا خیر، اتنی کثرت کہ جو
پوری کثرت ہو، یعنی اس کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے. یہ ایک معنی ہے. خداوند عالم خالق کائنات، میں خاص طور پر آج کی شب اپنے بچوں سے چاہتا ہوں توجہ کریں اور ایک دم ابتدائی خلقت سے آپ کے سامنے ایک بات کو پیش کرنا ہے. پروردگار عالم نے انسان پر یہ احسان کیا کہ اس نے اپنے نور سے کچھ انوار کو خلق کیا. اس نے اپنے نور سے کچھ انوار کو پیدا کیا اور اس نور کو بشر کا پیکر دے کر اس زمین پر بھیجا. ٹھیک ہے، تفسیر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ پوری تفاسیر و تصورات ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے اپنے نور سے نور کو خلق کیا، کچھ انوار کو خلق کیا اور اس نور کو زمین پر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. اور وہ نور جب اس زمین پر آیا تو ہمارے جیسا نظر آیا. جب وہ نور اس زمین پر آیا تو ہمارے جیسا نظر آنے لگا. اب مسئلہ کیا ہوا؟ زیارت جامع کبیرہ، میں بار بار تاکید کرتا ہوں کہ میرے بچے زیارت جامع کبیرہ سے غافل نہ ہوں. زیارت جامع کبیرہ میں ایک فقرہ ہے. کیا ہم کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ خلقکم اللہ انوارا. ذکر اہل بیت میں اتنا دم ہے کہ کسی مائک کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ذکر اہل بیت خود آپس میں اتنا جو ہے وہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ تک باتیں پہنچ رہی ہیں، لہٰذا یہ رہے یا نہ رہے آپ کے تک بات پہنچنا چاہیے، میسج پہنچنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ٹھیک ہے، تو بات پہ توجہ کریے گا. زیارت جامع کبیرہ کیا جملہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خلقکم اللہ انوارا، کہ پروردگار نے آپ کو نور خلق کیا. کیا خلق کیا؟ نور خلق کیا. پروردگار عالم نے ائمہ اطہار اہل بیت اطہار کو کیا خلق کیا؟ نور خلق کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین، اور جب آپ کو خلق کر دیا تو اب آپ حضرات، آپ انوار مقدسہ اللہ کے عرش کے ارد گرد نور افشانی کر رہے تھے. اللہ کے عرش پر آپ نور افشانی کر رہے ہیں، وہ انوار کہ جو اللہ کے عرش پر نور افشانی کرے. فَمَنَّا عَلَيْنَا بِكُمْ، اور پھر اللہ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا. توجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نور خلق کیا اور اس نور کو اپنے عرش پر رکھا کہ یہ نور عرش الہی کو منور کرتا رہے، اور پھر اس نور کو بھیج کر ہم پر احسان کیا. فَمَنَّ اللَّهُ بِكُمْ، ہم پر آپ کے ذریعے احسان کیا. کیا احسان کیا؟ خاص توجہ کریں. کیا احسان کیا؟ طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا. خدا کی قسم کیا جملہ ہے! طیبا لخلقنا، آپ کے ذریعے ہم پر احسان یہ کیا کہ آپ کے ذریعے ہماری خلقت کو پاک کر دیا. اللہ اکبر. طیبا لخلقنا، آپ اتنے پاک ہیں، آپ اتنے منور ہیں، آپ اتنے زیادہ مطہر ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم کو پاک کر دیا. طیبا لخلقنا، ہماری خلقت کو پاک کیا. وطہارتا لانفسنا، اور ہمارے نفوس کو آپ کے وجود سے طہارت عطا ہوئی، آپ کے وجود سے طہارت حاصل ہوئی. وتزکیتا لنا، اور آپ کے ذریعے ہمیں پاک و صاف رکھا. اللہ اکبر. کس کے ذریعے؟ ائمہ اطہار کے ذریعے، ان انوار مقدسہ کے ذریعے اللہ نے وتزکیتا لنا، اور آخر میں جملہ کیا ہے؟ وکفارتا لذنوبنا، اور آپ کی ولایت کے ذریعے کیا احسان کیا کہ آپ کی ولایت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے. یعنی رسالت مآب نے جب یہ فرمایا علی، آپ کی محبت، اے علی حبک یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، اے علی آپ کی محبت آپ کے چاہنے والوں کے گناہوں کو اس طرح جلا کر راکھ کر دے گی جس طرح آگ خشک لکڑی کو برباد کر دیتی ہے. اللہ اکبر. مومنین کتنا پاک ہو رہے ہیں، مومنین کتنا طاہر ہو رہے ہیں، مومنین میں کتنا تزکیہ آ رہا ہے. یہ تزکیہ نفس کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اخلاق کر کے تزکیہ نفس ہو جائے گا. نہیں، ولایت اہل بیت کے لیے یہ روایت ہے کہ تزکیتاً لنا، ہم آپ کے ذریعے مزکا ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ذریعے پاک ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں. تو اب احسان پروردگار عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے نور کو بشر کے پیکر میں زمین پر بھیجا، بشر کے پیکر میں زمین پر اپنے نور کو بھیجا. اور اس نور کا کمال یہ تھا
کہ اس نور کو ہمارے جیسا بنا کر بھیجا. توجہ، میں شروع سے بات کو کر رہا ہوں تاکہ عظمت جناب سیدہ سمجھ میں تو آئے کہ کس کی بیٹی ہیں، کیوں بضعت الرسول ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ جب سیدہ کو آتے دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، احترام کرتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے. یہ اس وقت تک سمجھ ہی میں نہیں آئے گا جب تک رسول نہ سمجھ میں آئے. رسول جب سمجھ میں آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اس احترام کا مطلب کیا ہے. کیا میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس نور کو بھیجا ہماری طرح بنا کر، ہماری طرح شکل و صورت دی، انسانی شکل و صورت. لیکن یہ ہے کیا؟ نہ بھولیے گا، یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے. خلقکم اللہ انوارا، جس کی محفل اور جس کی ولادت کے لیے آپ آئے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ نور ہے. ذہن سے نہ نکلنے پائے، خاص طور پہ میرے بچے. میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ تاکہ وہ تقدس جو ہمارے ذہنوں میں اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے وہ باقی رہے. کیا ہے؟ وہ نور آیا زمین پر ہماری شکل میں، ہماری طرح. اب اس نور کا کمال یہ تھا کہ یہ ہمارے درمیان ہماری طرح رہنے لگا. یہ ہمارے درمیان ہماری شکل اختیار کر کے ہمارے درمیان رہنے لگا. یعنی بشر کی شکل میں، بشر کے پیکر میں یہ نور ہمارے درمیان رہنے لگا. کیوں؟ تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے، تاکہ وہ ہماری رہنمائی کر سکیں. ورنہ اگر یہ صرف نور ہوتے تو پھر سب کہا جاتا کہ یہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے. یہ ان کا کمال تھا کہ یہ ہماری طرح رہے. یہ ان کا کمال تھا، غور کریں، یہ ان کا کمال تھا کہ یہ ہماری طرح رہے. یہ ان کا کمال تھا کہ یہ ہماری طرح ہم جیسے بن کے رہے. یہ ہم جیسے تھے نہیں، توجہ کریں، یہ ہم جیسے تھے نہیں لیکن یہ ہم جیسے بن کر رہے. اب کچھ لوگوں نے ان کو ہم جیسا سمجھ لیا. توجہ ہے، غلطی کہاں پر ہوئی؟ کچھ لوگوں نے ان کو ہم جیسا سمجھ لیا، لہٰذا کہنے لگے کہ رسول بھی ہم جیسے ہیں اور ہم رسول جیسے ہیں. غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں پر ہو رہی ہے کہ ان کو لگا کہ ہم جیسے ہیں، جبکہ اللہ کا احسان تھا کہ اس نے ان انوار کو ہماری جیسی شکل دے کر بھیجا. ورنہ ہم میں اور ان میں کوئی تقابل نہیں ہے. وہ کہ جو ہمارے تزکیہ طہارت کا سبب بن رہا ہو، اس میں اور ہم میں کیا مقایسہ، اس میں اور ہم میں کیا مقابلہ. وہ کہ جو ہم کو پاک کر رہا ہے، وہ کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے، وہ کہ جو ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن رہا ہے، اس میں اور ہم میں کیا تقابل؟ کوئی تقابل نہیں تھا. لیکن یہ ان کا احسان تھا کہ یہ آئے، ہمارے درمیان رہے اور ہماری ہدایت کی. اب اس تمام زحمتوں کو برداشت کرنے کے بعد، یہ تمام ہدایات کرنے کے بعد، پروردگار عالم نے چاہا، مشیت یہ تھی کہ میرا حبیب مجھ سے کچھ مانگے. میں اپنے موضوع کے قریب آ چکا ہوں. اپنے حبیب سے یہ چاہا کہ میرا حبیب کچھ مانگے مجھ سے، چونکہ انبیاء نے مانگا ہے پروردگار عالم سے. جناب موسیٰ نے مانگا کہ پروردگارہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ دیکھ نہیں سکے. فخر موسیٰ صاعقا. جناب عیسیٰ نے چاہا تو میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، گئے آسمانوں کے اوپر اور چوتھے آسمان پر رک گئے. جناب ابراہیم نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میں دیکھنا. لیکن وہ تمام چیزیں جناب رسالت مآب کے سامنے تھی. رسالت مآب نے کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. ہاں، کیوں نہیں کہا؟ اللہ چاہتا ہے کہ حبیب مجھ سے مانگے، لیکن رسول نے کبھی نہیں مانگا. رسول کون ہے؟ رسول سلطان الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے. جب جناب ابراہیم کے اوپر وہ حساس لمحات گزر رہے تھے کہ آپ کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور جبرائیل آ کر پوچھتے ہیں کہ اے نبی اللہ ہل لک من الحاجہ، کوئی حاجت ہے؟ تو فرمایا ہاں حاجت ہے، اما فالیک لا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. تو جبرائیل نے کہا اگر مجھ سے نہیں بیان کرنا چاہتے تو آپ خود اللہ سے بیان کر دیں. تو اب انداز نبی یہ ہے. رسول کون ہے؟ خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء ہے، فخر جناب ابراہیم ہے. جب ابراہیم نہیں مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حسبی من سوالی، مجھے اللہ سے سوال کرنے کی حاجت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ علمہ بحالی، وہ میری حالت کو جانتا ہے، میری کیفیت کو جانتا ہے، لہٰذا میں اس سے سوال نہیں کروں گا. جناب ابراہیم نے سوال نہیں کیا، جناب ابراہیم نے کچھ نہیں مانگا. رسول بھی جانتے ہیں کہ پروردگار میرے دل میں کیا گزر رہا ہے واقف ہے. پروردگار عالم کو یہ ادا اپنے حبیب کی اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا کہ اب ہم تمہیں زمین پر عطا نہیں کریں گے، اللہ، اب ہم تمہیں معراج پر بلائیں گے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس معراج پر بلایا ہے، اور انتظام نور جناب سیدہ یہ ہے کہ اپنے پاس بلایا. اور آیت میں کیا کہا گیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے،
ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر، عظمت رسالت مآب کو سمجھیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک عظمت رسول اللہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک عظمت جناب سیدہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ جب تک رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے اس وقت تک علی مرتضی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کا انتظام یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ قربان جائے ہماری جانب رسالت مآب کے اوپر کہ پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ رسول کو راضی کرے۔ کتنی عظمت ہے رسول کی، کتنی عظمت ہے رسول کی کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو راضی کروں اور کچھ ایسا دے کر راضی کروں کہ پھر میرا حبیب واقعاً راضی ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے انتظام یہ کیا کہ اس کو معراج پر بولا۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لیں، نہیں، اسی آیت میں یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ پہلے آپ کو رسول کو راضی کرنا ہے، پھر اللہ راضی ہوگا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کی رٹ لگانے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، راضی کرنے کے لیے سیدہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ راضی کرنے کے لیے جناب سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا، یعنی صرف رضی اللہ کہنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا۔ جب تک سیدہ راضی نہ ہو اس وقت تک چاہے صحابی ہو چاہے زوجہ ہو کوئی بھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کا مفہوم۔ پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا ہے، میرے حبیب آپ میرے پاس آئیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پروردگار عالم نے بلایا، معراج عطا فرمائی۔ اور یہ اتنی عظمت تھی، اس نور کی اتنی عظمت تھی کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم زمین پر نہیں اس طرح سے دیں گے، آپ کو ہمارے پاس معراج پر آنا پڑے گا۔ روایت میں رسالت مآب فرماتے ہیں فَدَنَوْتُ ثُمَّ دَنَوْتُ، میں اتنا آگے بڑھا، میں اتنا قریب ہوا کہ اس منزل پر پہنچا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب کے سامنے جبرائیل امین ہاتھوں میں سیب لے کر آئے۔ کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کا تحفہ ہے، پروردگار عالم نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ رسالت مآب فرماتے میں نے اس سیب کو اپنے ہاتھ میں لیا، فَضَمَمْتُهَا إِلَىٰ صَدْرِي، میں نے اس کو، سیب میں ایسی کشش تھی کہ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ معراج پر ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ نوری خلقت کا تذکرہ ہے کہ جس کے ذکر کے لیے آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اور وہ حدیث جس کے لیے میں پوری زحمت دے رہا ہوں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ معراج پر رسالت مآب کو نور دیا جا رہا ہے۔ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سیب کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا یہ حکم ہے فَأْكُلْ مِنْهَا، اس سیب میں سے تناول فرمائیے۔ فَفَلَقْتُ، رسالت مآب کون ہے؟ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ وہ پہلا وجود کہ جس کو نوری وجود اللہ نے عطا کیا۔ رسالت مآب فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سیب کو دو نیم کیا، جیسے ہی میں نے سیب کو توڑا، دو نصف میں بانٹا، فَفَلَقَتْ، اور اس کے فَفَلَقْتُ، تو اس کے اندر سے ایک ایسا نور ساطع نکلا کہ جس کو دیکھ کر فَفَزِعْتُ، میں گھبرا گیا، میں تعجب میں آ گیا۔ اللہ اکبر، عظمت نور سیدہ سمجھ میں آئی؟ وہ نور کہ جو اللہ کے نور سے ہو، اس نے ایک ایسا عظیم نور دیکھا کہ جو نور کو دیکھنے کے بعد خود رسول تعجب کر رہے ہیں۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ سیدہ کا نور ہے۔ کہا کہ جبرائیل یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نور اس ہدیے کا ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس نور کا نام آسمانوں پر منصورہ اور زمین پر فاطمہ ہے۔ کہا کہ منصورہ اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ زمین پر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ فطمت شیعتها من النار ووجبت لهم الجنہ، ان کے چاہنے والوں پر جہنم حرام ہے اور جنت واجب ہے۔ اب اس کا معنی یہ نکلا کہ ان کے چاہنے والوں پر اگر جنت واجب جہنم حرام ہے تو ان کے دشمنوں پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے۔ توجہ فرما رہے، یعنی اس کا معنی یہ نکلا۔ اب میں نے ایک دفعہ اور بھی یہ بات کہی تھی اور پھر سے کہہ دے رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے
کہ حقائق کو دہرانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ ذاکرین و خطبہ ممبروں پر بیٹھ کر فضائل اتنا بیان کرتے ہیں کہ آسانی سے جنتیں بانٹنے لگتے ہیں. ہاں آسانی سے جنت بانٹتے ہیں. نہ نماز کا ذکر کرتے ہیں، نہ روزے کا ذکر کرتے ہیں، نہ حج کی ترغیب دلاتے ہیں، نہ کوئی تبلیغ کرتے ہیں، نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگ نماز اور عبادات کی طرف آئیں، اور صرف وہ روایات پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر جنت بانٹی جا رہی ہے، جنت بانٹی جا رہی ہے. جب اللہ جس نے جنت بنائی ہے، جس کی جنت ہے، وہ خود جب بانٹ رہا ہے تو تمہیں کیا اعتراض؟ جب وہ خود بانٹ رہا ہے تو لینے والے کو کیا اعتراض؟ سمجھ میں یہ آتا ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے. لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں اتنی آسان نہیں ہے جنت میں. ہم نے کب کہا آسان ہے؟ ہم نے نہیں کہا آسان ہے. جناب سیدہ کی محبت معمولی چیز نہیں ہے. جناب سیدہ کی مودت آسان چیز نہیں ہے. کن معنی میں؟ اس معنی میں کہ جناب سیدہ کی مودت اور محبت تنہا محبت کافی نہیں ہے. جو دل جناب سیدہ کی محبت میں دھڑکے، اس زبان کو جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بھی کرنا چاہیے. اس لیے سیدہ کی محبت آسان نہیں ہے. جنت اسی کو ملے گی جو سیدہ سے محبت کرے اور دشمنوں سے عداوت کرے. دشمنوں کو افسوس یہی ہے، ہم محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن عداوت نہیں کر پاتے. توجہ ہے؟ اس لیے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم چونکہ دعوت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ جنتیں کیوں؟ بھائی جنت اسی کو ملے گی. اور روایات میں ہے کہ آگے آگے سیدہ ہوں گی، پیچھے پیچھے شیعہ ہوں گے. سیدہ اس وقت تک جنت میں جائیں گی نہیں جب تک ایک ایک شیعہ کو مرغی کے جس طرح مرغی اپنا دانا چنتی ہے، جس طرح سیدہ چن کر جب تک ایک ایک شیعہ کو اپنے ساتھ لینا لیں گی جنت میں نہیں جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ کمال ہے ان شیعوں کا کہ جنہوں نے جناب سیدہ کو اپنے دل میں رکھا. کوئی معمولی بات ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. لہٰذا انتظام میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا کی قسم میں میرے حبیب آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں آپ کو ایسا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ہاں اللہ چاہتا ہے کہ حبیب راضی ہو جائے. اللہ چاہ رہا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے. اور کیا دیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کرتے ہیں. یہ عجیب انداز ہے، یہ عجیب انداز، اس پہ غور کریں. یہ عجیب انداز ہے. روایات میں اور زیارات میں ایک جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا جو نور ہے، اصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اب یہ جملہ جو ہے وہ کسی ترجمے کا محتاج نہیں ہے. آپ سب ماشاءاللہ سے زیارت وارثہ ہے اور زیارت اربعین ہے، یہ سب آپ پڑھتے رہتے ہیں. ارحام المطہرہ، اصلاب الشامخہ، یعنی ہر امام کا نور، رسالت مآب کا بھی نور کیسے آیا دنیا میں؟ اصلاب الشامخہ کے ذریعے آیا، ارحام المطہرہ کے ذریعے آیا. میں ایک صرف حدیث کی آپ کو ذمہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ جناب سیدہ کی جو عظمت ہے وہ ذہن میں واضح ہو. مسئلہ یہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک انسان اور مسلمان رسول کو ڈھنگ سے نہ سمجھے اس وقت سیدہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس وقت امیر المؤمنین سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور آپ ہمیشہ یہ کہتے رہیں گے ہم نے بڑھا دیا، ہم نے بڑھا دیا. نہیں، ہم نے نہیں بڑھایا. رسالت مآب کی عظمت یہ ہے کہ آپ سیدہ کو دیکھ کر کھڑے ہو رہے ہیں اور پہچانوا رہے ہیں کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بلا کر نور فاطمہ کو عطا کیا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اس طرح آپ کو عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. کس طرح عطا کیا؟ لہٰذا ارحام المطہرہ، اصلاب الشامخہ سے ہوتا ہوا نور رسالت مآب ہو یا نور امیر المؤمنین ہو یا نور ائمہ اطہار ہو، سب کے لیے آپ گواہی دیتے ہیں. آپ گواہی دیتے ہیں زیارت میں کہ اصلاب الشامخہ و ارحام المطہرہ. انشاءاللہ اس کے اوپر میں ولادت امام حسین علیہ السلام کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ اس بات کو سنتے آگے بڑھ جاؤں گا. میں یہ انوار، ایک مثال دوں میں آپ کو، مثال سنیں گے. مثال کے طور پر یہاں سے آپ کسی بچے کو چنیے اور انتخاب کرنے کے بعد آپ یہ کہیے کہ بھائی ہم اس بچے کو منتخب کرتے ہیں اور یہ بچہ جائے ابروڈ اور جانے کے بعد ڈاکٹر بن کر آئے. ہاں، اور وہ بچہ گیا، اس نے خوب محنت کی، محنت کرنے کے بعد خوب توجہ کریں اس مثال کے اوپر. عظمت جناب سیدہ کیا ہے، کیا اہتمام کیا ہے پروردگار عالم نے. بچہ گیا اور جانے کے بعد ڈاکٹر بن کر واپس آ گیا، پڑھ لکھ کر واپس آیا. اس نے جو ہے وہ لوگوں کا یہاں علاج کیا، لوگوں کی جانیں بچائیں. اب اس کا نام کہاں پہ ہے؟ اخباروں میں ہے کہ صاحب ایک بچہ ہے اس کمیونٹی سے گیا تھا، اتنا بڑا سرجن اور ڈاکٹر بن کے آیا اور لوگوں کی جانیں بچا رہا ہے. آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے اس کو اسپانسر کیا بھیجنے میں، وہ سب کیا کہیں گے؟ بھائی اس میں ہم بھی شامل ہیں،
اس کی کامیابی میں توجہ کریں ذرا سا، اس کی کامیابی میں ہم بھی شامل ہیں. اگر اس نے کامیابی حاصل کی ہے تو ہم نے اس کو بھیجا تھا، ہم بھی احسان جتا رہے ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں. اگر کوئی اچھائی ہے تو ہم اس میں شامل ہیں، اگر کوئی ثواب ہے تو ہم اس میں شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بھیجا تھا. یا مثال کے طور پر آپ نے کسی بچے کو چنا اور انتخاب کیا، کہا یہ بڑا متدین ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، میرا تو یہ خواب ہے، بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک دو ایسے بچے ہوں کہ جائیں قوم اور نجف ہو جانے کے بعد وہاں سے فقیہ اور مجتہد بن کر لوٹیں. اور آپ نے کسی کو انتخاب کیا، آپ نے کہا بھائی میں سپانسر کرتا ہوں، ایک بچہ جائے اور فقیہ بن کر لوٹے، مجتہد بن کر لوٹے. اور ایک بچہ گیا، مجتہد بن کر لوٹا، فقیہ بن کر لوٹا. اس نے تبلیغ شروع کی، اس نے لوگوں کی ہدایت شروع کی، اس نے لوگوں کو شیعہ بنانا شروع کیا. اب جب اس کا نام ہوا تو آپ لوگوں نے کہ جنہوں نے سپانسر کیا تھا کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اس کے ثواب میں ہم بھی شامل ہیں. کیسے شامل ہیں؟ کہا بھائی ہم نے بھی اس کو بھیجنے میں مدد کی تھی، ہم نے اس کے بھیجنے میں انتظامات کیے تھے، یہ ہماری وجہ سے گیا اور جب واپس آیا تو یہ جو بھی خدمت کر رہا ہے، جو بھی احسان کر رہا ہے، اس میں ہم سب شامل ہیں. توجہ ہوگی؟ مثال سمجھ میں آگئی؟ جناب رسالت مآب کا نور جب اس دنیا میں آیا، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نور دنیا میں آیا تو جناب ابراہیم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، جناب اسماعیل بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، جناب عبداللہ یہ کہیں گے کہ نبی کے یہاں آنے میں ہم بھی شامل ہیں، جناب ابو طالب یہ کہیں گے کہ علی کے یہاں آنے میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، احسان ہے جناب ابو طالب کا، احسان ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا، احسان ہے جناب آمنہ کا، احسان ہے جناب عبداللہ کا، اسلاب شامخہ سے ہوتا ہوا، ارحام المطہرہ سے ہوتا ہوا. یہ تمام انوار اس طریقے سے ان وسیلوں سے ہوتے ہوئے اس دنیا میں پہنچے. ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ جو بھی خدمت یہ کر رہے ہیں اس میں ہم شامل ہیں، لیکن امتیاز نور سید نساء عالمین یہ ہے کہ رسول کو ڈائریکٹ بلایا گیا، بیچ میں کسی وسیلے کو نہیں رکھا گیا، عرش سے نور اٹھایا، صلب نبی میں عطا کیا کہ تاکہ کل نہ کسی نبی کا احسان رہے نہ کسی ولی کا احسان رہے. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت جناب سیدہ کہ نہ کوئی نبی شامل ہے نہ کوئی وصی شامل ہے. کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں. نہیں، انتظام اس طرح سے ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسا عطا کریں گے، اس طرح سے عطا کریں گے، اس انتظام کے ساتھ عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائے. اور میں نے عرض کیا تھا یہ ان کا احسان تھا، یہ ان کا کرم تھا، یہ ان کی عظمت تھی، یہ ان کا کمال تھا کہ یہ انوار مقدسہ خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین، آپ کو تو نور بنا کے بھیجا گیا تھا، آپ تو نور تھے، بشری پیکر میں آ گئے. اور اب آ کر ہماری ہدایت کی. ایک مرتبہ رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے فرمانے لگے کہ خلق نور فاطمہ قبل ان يخلق الارض والسماء، کہ میری بیٹی فاطمہ کا نور اس وقت خلق کیا گیا کہ جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ فَهِيَ لَيْسَتِ الْإِنسِيَّةِ، کیا فاطمہ انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ نور آیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ان کو آج اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں رسالت مآب نے اتنی عظمت کے ساتھ جناب سیدہ کونین کو پہچنوایا اور اس طرح ان الفاظ میں پہچنوایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ یہ معمولی انسان ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہی لیست انسیہ، یہ کوئی پھر انسان نہیں ہے. رسالت میں آپ نے فرمایا فاطمہ حوراء الانسیہ، فاطمہ میری بیٹی ایک ایسی حور ہے کہ جو انسانی شکل میں آئی ہے، ایک ایسا نور ہے کہ جو انسانی شکل میں آئی ہے. خبردار کبھی فاطمہ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا اور کبھی خود کو فاطمہ جیسا نہ سمجھنا. ہاں، فاطمہ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ پیغام ایک اور سلوات پڑھیں. خبردار ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. یہ کون ہے؟ آج کی اس پوری گفتگو کا اور پوری زحمت کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ ہم خبردار خبردار خبردار، ہم ان کو کسی بھی اینگل سے، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہے بشر کی صورت میں بظاہر ہمارے، ان کا جسم بھی ہماری جیسا نہیں ہے. میں نے رمضان میں آپ کے سامنے جب میں عالم ازر کی گفتگو، ان کا جسم بھی ہمارے جیسا نہیں ہے. لہٰذا یہ شائبہ اور یہ خبط
اور یہ فکر یہ شبہ ذہن میں نہ آنے پائے کسی کے کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، ہم ان کے جیسے ہیں، ان کی گفتگو، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا ہماری طرح نہیں۔ بظاہر لگ ایسا رہا ہے لیکن یہ ہمارے جیسے نہیں ہے۔ وہ کہ جن کا وجود طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا ہو، وہ کیسے ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اور ہمارے درمیان کیا مشابہت؟ یہ تو ان کا کمال تھا کہ وہ یہاں آئے اور آنے کے بعد ہماری ہدایت کی اس طریقے سے کہ ہماری طرح رہے، ہماری طرح بولے، ہماری طرح چلے، ہماری طرح پھرے۔ عظمت اہل بیت، کمال اہل بیت اس میں تھا۔ لہٰذا خبردار ایسا نہ ہو کہ جو تقدس اہل بیت ہے وہ پامال ہو جائے۔ آپ صرف یہ کہہ کر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ وہ ہمارے لیے محترم ہے، نہیں، وہ ہمارے لیے محترم نہیں، وہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ جتنا مقدس ہمارے لیے قرآن ہے اتنے ہی مقدس ہمارے لیے اہل بیت ہیں۔ جس طریقے سے بغیر طہارت کے قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا، اسی طریقے سے بغیر طہارت کے ائمہ اطہار کے ناموں کو نہیں چھوا جا سکتا۔ جب ان کے نام کو نہیں چھو سکتے تو ان کی شان اور ذات کو کیسے چھو سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے، انسان ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا بس اس کو انشاءاللہ کسی اور دن میں کھولوں گا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کا تقدس بہت عظیم ہے، وہ بہت مقدسہ ہیں، وہ ایسی ذوات طاہرہ ہیں کہ ان کا احسان تھا وہ اس دنیا میں آئے، اور یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے حوراء الانسیہ کو ہمارے لیے، جو ابیہا ہے، جو محدثہ ہیں، جو ملائکہ سے باتیں کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرمائے، ہمارے دلوں میں جناب سیدہ کی عظمت اور محبت کو ڈال دے۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے درمیان جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے، اور ایک بہت اہم دعا جو ہمیشہ معمولاً ہم ایام محفلوں میں کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے درمیان وہ بچے اور بچیاں جو واقعاً شادی کے لائق ہو گئے ہیں، بہترین رشتے ان کو خزانہ غیب سے عطا فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم سب کو اعمان اور انصار امام زمانہ میں شامل فرما۔ پروردگارہ آخری اور اہم ترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔